بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ بال جو ہے نا، اگر آپ کے بال گر رہے ہیں یا اگر آپ کے بال ٹوٹ رہے ہیں تو آپ نے بالوں کو مضبوط کیسے کرنا ہے اور آپ نے بالوں کو لمبا کیسے کرنا ہے۔ ہم نے آج آپ کو ایک بہت اچھا سا وظیفہ بتانا ہے جس کے ذریعے آپ کے بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے، اور آپ کے بال جو ہے نا اگر صحیح نہیں ہیں، گھنگریالے بال جیسا کہ ہوتے ہیں، اگر وہ اس طرح کے ہیں تو وہ بھی آپ کے درست ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے دوستو، آپ نے اس کو لازمی سے کرنا ہے، اور آپ نے لازمی سے کر کے آپ نے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ اس وظیفے پر عمل کر کے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور یہ اللہ کا نام ہے۔ ابھی میں آپ کو اس وظیفے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے 3 دن لازمی کرنا ہے۔ 3 دن کے بعد جن لوگوں کے بال، جن بہن بھائیوں کے بال گر رہے ہیں، یا جن کے بال بہت کمزور ہیں، یا جن کے بال چھوٹے ہیں، بچپن سے چھوٹے تھے اور اب تک وہ ابھی سے چھوٹے ہیں، تو وہ لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ چھوٹے سے اگر گنجا پن ہے آپ کا، تو وہ بھی آپ کے بال جو ہے نا وہ اگنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا ایک نام ہے، بہت ہی پیارا نام ہے۔ ویسے تو اللہ کے نام سارے پیارے ہیں، لیکن یہ بھی نام اللہ کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا بہن ہیں، بھائی ہیں، یا عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ جو ہے نا وہ 1 ہفتے تک بال جو ہے نا وہ واش نہیں کرتے، چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے۔ تو آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ نے بالوں کو واش لازمی سے کرنا ہے، اور اس وظیفہ کو آپ نے کرنے سے پہلے آپ نے غسل کر لینا ہے، آپ نے پاک ہو جانا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے نا وہ پاک صاف ہے۔ اس لیے آپ نے جو بھی نیک عمل کرنا ہے، چاہے آپ نے نماز پڑھنی ہے یا کوئی اور کام قرآن وغیرہ پڑھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا پاک ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس وظیفے کو اگر آپ پاک ہو کر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے خود غسل کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وضو کر لینا ہے، چونکہ یہ پاکیزگی کی نشانی ہے۔ جب آپ غسل کرتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ وضو کرتے ہیں تو انسان جو ہے نا پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآنی وظائف جو ہوتے ہیں، ان کو کرنے کے لیے آپ کو پاک ہونا لازمی ہے، ورنہ یہ قرآنی وظائف جو ہے نا، یہ اگر آپ پاک نہیں ہوں گے تو یہ ان کا عمل جو ہے نا وہ آپ کر تو لیتے ہیں لیکن ان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ہم نے عمل تو کیا ہے لیکن ان کا فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے ان کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کا جسم، جان اور آپ کے کپڑے، آپ کا سب کچھ پاک ہونا چاہیے۔ اور جب آپ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک بار بسم اللہ پڑھنی ہے اور ایک بار درود شریف آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے نا سب سے پہلے غسل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا اپنے بالوں کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ بالوں کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد یہ جو وظیفہ ہے، آپ نے اپنے پاس ایک کنگھا وغیرہ یا کنگھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے تاکہ اس سے بھی بدبو وغیرہ نہ آئے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ نے کنگھی کو بھی اچھی طرح سے جو ہے نا صاف کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے۔ اس کے بعد یہ جو اللہ کا نام ہے، یہ بہت بڑا پیارا اللہ کا نام ہے، اور یہ جو لوگ یہ وظیفہ کرتے ہیں نا، ان کو اللہ بے شک فائدہ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کو بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا بھی ہے، اس وظیفے کے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ تو جو بہن بھائی اس وظیفہ کو کرے گا انشاءاللہ تعالی
اللہ پر یقین ہے انشاءاللہ سب کچھ کام کرنے والی ذات میرے اللہ پاک کی ہے، تو اللہ پاک اس کو ضرور فائدہ دیں گے۔ تو اب چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف۔ یہاں ایسا وظیفہ ہے جہاں نہ ٹائم لگتا ہے اتنا زیادہ، صرف 3 دن کا وظیفہ ہے۔ تو آپ نے اللہ کا کون سا نام آپ نے 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ کا نام کون سا نام ہے؟ یا جبارو، یا جبارو، یا جبارو۔ اس نام کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اپنے کنگھے کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد اس کنگھے کو آپ نے جو ہے نا اپنے سارے بالوں کے اوپر آپ نے پھیر دینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 3 دن مسلسل کرنا ہے۔ مسلسل اگر آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور آپ اس کو آزما لیں۔ آپ اس کو آزما لیں۔ میں جو بھی وظیفہ بتاتا ہوں نا، اور اس کو انشاءاللہ اس کے بہت سے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو وظیفے کو مکمل کرنا ہے، اور 3 دن کیا آپ نے مسلسل اسی کو کرنا ہے۔ اور باقی جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے نا، سرسوں کا تیل، جن کے بال گر رہے ہیں یا جن کے بال ٹوٹ رہے ہیں، تو آپ نے بالوں کو ڈیلی واش کرنا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے سرسوں کا تیل بھی لگانا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا فائدہ مند ہے، اس میں بھی اللہ کی بہت سی قدرت ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس وظیفہ کو کریں اور اس کے اوپر عمل کریں، اس وظیفہ کے اوپر، اور مسلسل کریں۔ اگر آپ اس میں چھوٹی سی کمی کوتاہی کر جائیں گے تو پھر اس وظیفے کا شاید کہ آپ کو عمل نہ بھی ہو، اور شاید کہ آپ کو اس سے فائدہ نہ بھی ہو، لیکن یہ ہے تو اللہ کی حکمت۔ اللہ جسے چاہے تو فائدہ دے دیتا ہے، اور جسے چاہے تو نہیں بھی دیتا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو آخر میں جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ، میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو لوگ درود شریف مجھ پر بھیجتے ہیں، مجھ پر پڑھتے ہیں، تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اللہ شفاعت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے چھٹکارا دلوا کر ہمیں جنت میں داخل کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ شفاعت کریں گے کہ اے اللہ، یہ میرا بندہ میرے اوپر درود شریف پڑھتا تھا، تو اس لیے آپ اسے جو ہے نا جنت میں داخل کر دیں۔ تو ابھی درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔